السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الجن کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی ٹوٹل 28 آیات ہیں اور اس کے موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سنا اور دین حق کو فوراً قبول کر لیا، فوراً انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا، تو اے انسانوں پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کو سنتے ہو تو فوراً اس کو اپنی زندگی میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ جو ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے تو وہ فوراً قرآن کو سن کر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کو سن کر اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ اس کے علاوہ اس صورت میں سنس جنوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق علم غیب سے ہے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ غیب ہوتی ہے، تو علم غیب کی بات ہوگی اس صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری صورت سے ہمیں پتہ چلے گا قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی کیا عظمت ہے، جسے کہ جنوں نے سمجھ لیا، لیکن افسوس کہ بہت سارے انسان بھی اب تک سمجھ نہیں پاتے اس بات کو۔ اس کو انشاءاللہ ہم 3 سیکشنز میں اسٹڈی کریں گے۔ آیت نمبر 1 to 15 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر فوراً اس کا اقرار کر لیا، اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد نمبر 16 to 18 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص قریش کو اور بالعموم تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ انسان کو ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 to 28 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آگے یہ پیغام دے دیجئے، اور وہ پیغام جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی۔ اس سورت کے نزول کو اب ہم اسٹڈی کریں گے۔ یہ سورت 10 نبوی میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں، آپ کو پتہ ہے 10 نبوی تک جو قریش کا ظلم و ستم تھا وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، اور اس سے پہلے جو شیب ابی طالب میں سب کا بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ 3 سال اکنامک بائیکاٹ کیا گیا، کچھ کھانا پینا کوئی چیز مہیا نہیں تھی، اور ایک ماؤنٹینز میں، پہاڑوں میں، چھوٹی سی گھاٹی میں سارے جو ابی طالب کے سارا خاندان تھا، چاہے وہ مسلمان تھے یا ان کے خاندان کے باقی لوگ بھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ابو طالب خود، تو وہ سب اس گھاٹی میں موجود تھے اور 3 سال انہوں نے وہاں گزارے، یعنی ہر طرح کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی شیب ابی طالب سے واپس آئے، بائیکاٹ ختم ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، اور یہی 2 اسٹرانگ پلرز تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بہت زیادہ سہارا دیا۔ ابو طالب نے آپ کو مورل سپورٹ دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سپورٹ بھی دی، پیسے کے معاملات کو بھی دیکھا۔ تو ان دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، اسی لیے اس 1 سال کو علماء کرام نے عام الحزن کا بھی نام دیا ہے، یعنی غم والا سال، دکھ والا سال۔ تو اس 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 تحفے دیے۔ ایک اس کے بعد پیش آیا معراج کا واقعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر پھر لے جایا گیا، پھر جنات دکھائی گئیں، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، یعنی ایک
انتہائی خوشی کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صبر اور کتنا سکون محسوس ہوا ہوگا ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر کے، ڈائریکٹلی جنت اور جہنم کی حقیقت کو دیکھ کر ایمان کتنا زیادہ مضبوط اور تازہ ہوا ہوگا، اور پھر سے ایک جو انرجی ری انرجائز ہو جاتا ہے بندہ، ویسا آپ نے فیل کیا ہوگا، اور دوبارہ دعوت کی طرف، دعوت تو آلریڈی چل ہی رہی تھی لیکن ایک نئی انرجی کے ساتھ دعوت کی طرف آ جانا، صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ. کیوں؟ وہی جو بار بار میں بتا رہی ہوں، ظلم و ستم اور اس میں جو الزامات تھے وہ کتنے زیادہ ہو چکے تھے. ابھی اس بارے میں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، یہی ہر صورت کا نزول یہی ہے، اور ہر صورت میں یہی پوائنٹس ڈسکس بھی ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کیا کیا لگ رہے تھے، بتدریجاً ان میں اضافہ ہوا، پھر اس کے بعد تانے دینا، آوازیں کسنا، پھر باقی مسلمانوں کی مار پیٹ، اور باقی لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا، ان سب مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہونا، قتل کی سازشیں ہونا، پھر بائیکاٹ ہو جانا، یہ سارا کچھ بتدریجاً ان سب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو مزید سکون اور صبر و استقامت کی ضرورت تھی. تو ایک معراج کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ طائف کی طرف سفر کیجئے اور وہاں پر جا کے پیغام دیجئے کہ شاید وہاں پر کوئی شاید کا ورڈ یعنی میں ویسے ہی یوز کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں کہا، تو یہ کہ آپ وہاں پر جائیے پیغام دیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ لائیں گے کہ نہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں پتہ تھا نا، اور باقیوں کو، تو ان لوگوں کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طائف کی طرف چلے گئے. طائف کے 3 سردار تھے، 3 مشہور سردار تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. انہوں نے کوئی بہت زیادہ طعنے یا الزامات یا برے الفاظ یا برا رویہ نہیں دکھایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے برا عمل کیا وہ یہ تھا کہ جو گلی محلے کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں یا لڑکے وغیرہ ادھر ادھر پھر تو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اور ان کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے، تو انہوں نے پیچھے سے کنکریاں وغیرہ پتھر وغیرہ مارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں سے خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زخم ہو گئے. تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر وادی نخلا میں پہنچے. وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 خوشخبریاں دی. ایک، وہاں پر ایک کرسچن غلام تھا عیسائی، وہ وہاں پر مسلمان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اگر قریش کے سرداروں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے اور اتنا ظلم کیا، آپ پریشان نہ ہوں. اور اگر طائف کے سرداروں نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ پریشان نہ ہوں، یہاں پر اور کوئی ایمان لانے والا ہے. تو ایک وہ عیسائی ایمان لایا تھا، اور اس کے بعد یہ جنات والا واقعہ وہاں پر پیش آیا. جنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تہجد کا وقت، تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، تو جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام سنا، کلام حق سنا، قرآن مجید سنا، اور وہیں پہ وہ پھر ایمان لے آئے. اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں. یعنی یہ اتنے بڑے بڑے انسان ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، جنات تو ایمان لا رہے ہیں نا. اور جنوں کے بھی طاقت اور روب کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان سے اسٹرانگ بنایا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس صورت کا اس پارے میں جو باقی موجود صورتیں ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. ایک یہ کہ ان سب کا نزول، ان سب کے بیک گراؤنڈ پہ وہی بات آتی ہے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا ان کے جواب میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. اور دوسرا، پچھلی صورت میں بھی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور داعی اسٹڈی کیا کہ انہوں نے دعوت حق کیسے دی اور کیا کیا پوائنٹس تھے اور اس میں کیا رسپانس تھا. ان کو زیادہ نیگیٹو رسپانس ملا، اس کی بات ہوئی. اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق دیا تو وہ جو جنات تھے انہوں نے آپ کو پازیٹیو رسپانس دیا، اور اس کے بعد وہ خود داعی بن گئے اور انہوں نے داعی بن کر اپنی قوم کو کیا پیغام حق دیا، اس کی اس صورت میں بات ہوگی.
جنوں کا ذکر اس سے پہلے ہم کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. سورۃ الاحقاف میں چھوٹا سا واقعہ آتا ہے، وہ ہم نے پہلے سورۃ الاحقاف میں پڑھا تھا. اس کے بعد سورۃ الرحمن میں مسلسل تثنیہ کے صیغے میں بات ہوتی ہے، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں سے بات ہو رہی ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم اور جنت دونوں جنوں کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہیں. اس کے علاوہ سورۃ الحجر میں ذکر ہے کہ ان کو آگ کے سب سے اونچے والے حصے سے بنایا گیا، جو کہ بیسیکلی وداؤٹ اینی اسموک ہوتا ہے، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کی اسموک وغیرہ کچھ بھی. آگ کے اس حصے سے بنایا گیا، بالکل آگ کی ٹپ دیکھیے گا، وہاں سے ناری سموم کا ذکر ہے. اس کے علاوہ سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں عفریت کا ذکر ہے، جو کہ جنوں میں سے ان میں سے بھی ایک انتہائی طاقتور جن تھا. یعنی جنوں کی بھی کیٹیگریز ہوں گی فردر، جیسے انسانوں کے بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو کوئی انسان زیادہ طاقتور ہوتا ہے، عورتوں سے مرد فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر مردوں میں پہلوان ہوتے ہیں، یعنی ایسے ڈفرینٹ کیٹیگریز. تو وہ جو عفریت تھا وہ جنوں میں سے بھی ایک پاورفل کیٹیگری میں سے تھا. اس کا اس صورت میں ذکر آتا ہے سورۃ سبا میں. تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس صورت میں جنوں سے متعلق کئی سوالوں کا جواب حاصل کر لیں گے. بہت سارے جو جنوں سے ریلیٹڈ حقیقت ہے نا، وہ ہمیں پتہ چل جائے گی، ہم پہ واضح ہوگی. اور ان کا انسان سے کیا تعلق ہوتا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اور پھر جنوں نے اپنا عقیدہ درست کیا وہ ہم دیکھیں گے انہوں نے کیسے اپنا عقیدہ درست کیا، اور ان کے عقیدے میں بھی وہی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان اور آخرت کا بھی ذکر ہے اس میں، آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں شامل تھیں اور ان سب کو انہوں نے درست کیا اور آگے اپنی قوم تک بھی پہنچایا. اب سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1، سیکشن فرسٹ سٹارٹ کریں گے آیت 1 to 15. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، وحی کی گئی میری طرف، بے شک وہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر کے بتایا گیا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر وحی کے بھی پتہ تھا کہ جی مجھے جنات سن رہے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جنوں میں سے ایک گروہ کا گزر ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو غور سے سنا ہے. استماع، اکیلا سماع جو ہوتا ہے جس سے نام بھی ہوتا ہے سمیع، سماع ہوتا ہے سننا. استماع مطلب ہوتا ہے چپ ہو کر خاموشی کے ساتھ انتہائی غور توجہ سے سننا. اس کے لیے سین اور تا کا اضافہ کیا گیا اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، مطلب آپ کے سامنے جو قریش ہے، جو انسان ہے، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن رہے ہیں ان سب کو بتا دیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انتہائی سرکش لوگ تھے اور ان کو یہ بتانا تھا کہ جب جنوں نے پیغام سن کر مان لیا ہے، وہ تابع ہو گئے ہیں، تو تم کیوں اپنی سرکشی پر اڑے جا رہے ہو؟ تم نے اتنی دفعہ قرآن سنا ہے، تم کیوں نہیں تابع ہو رہے؟ یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے انہیں. اور اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ ڈھٹائی اور اکڑ کیوں دکھاتا ہے کسی دوسرے انسان کے پیغام حق کو سن کر. کیونکہ انسان جو ہے وہ انٹلیکچولی جنوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، علم وائز جنوں سے آگے ہیں، ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ آگے حائل کیا بنتی ہے، دیوار کیا بنتی ہے؟ ان کی اپنی عقل، ان کی اپنی ذہانت، اپنا علم، پرانا علم، اپنے تجربے کی بیسس پہ حاصل کیا ہوا علم، یا اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہوا کہ جی وہ یہ کرتے تھے تو ہم کیوں کریں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان اپنی عقلی طور پر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا جانے، اللہ کو اپنا خدا جانے، اپنا خالق، مالک، رب جانے، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پیغام کوئی انسان نہیں دے رہا، دائی نہیں ہے پیغام دینے والا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آگے دیا جا رہا ہے. دائی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جی سامنے کہنے والا بھی تو انسان ہی ہے نا. تو اکثر یہ الزام کہہ رہی ہوں، یہ لوگ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ جی اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ کیوں نہیں آیا؟
فرشتہ پیغام حق لے کر آتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے. یہ کیا ہمارے جیسا انسان ہی پیغام دے رہا ہے؟ بلکہ سورۃ النوح میں بھی ہم نے یہ ابھی پڑھا تھا کہ بلکہ میں نے بتایا تھا اس سورت میں نہیں تھا، پہلی صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، اور بھی قوموں کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارے جیسا انسان اللہ کا رسول ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں انسانوں کے آگے رکاوٹ بنتی ہیں، اور یہاں پر انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ان رکاوٹوں کو ختم کرو. قرآن کو سنتے ہو تو اس پر ایمان لے کر آؤ جیسا کہ اس کا حق ہے. فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی جنوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب. قرآنن کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو کہ قراءت، جس کی قراءت کی جاتی ہے، قراءت سے ہے نا قرآن. قرأ آپ کو پتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سب کو ہی پتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہوگا، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو قرأ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. تو قرآن کیا ہے؟ پڑھی ہی جانے والی چیز جس کو بول کر پڑھا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو ایز اے صفت ورڈ یوز کیا کہ ہم نے کوئی پڑھی جانے والی چیز ایسی سنی ہے جو کہ بہت ہی عجبن کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ دلکش، دل پسند، دل کو موہ لینے والی. عجبن یہ مصدر بطور صفت آیا، یعنی بہت زیادہ مبالغہ شو کرنے کے لیے یہ آیا ہے یہاں پر. یعنی فوراً انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو بھی ہم سن رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو سننے کا اپنا اثر ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ میں، اس کی قرأت میں، اس کی عربی کلام میں اپنا ایک تاثر ہے. تو وہ اگر جنوں کو فیل ہو رہا ہے تو کیا انسانوں کو نہیں محسوس ہونا چاہیے؟ ہمارے دل اور دماغ کو بھی قرآن ایز اے ریسائٹل، اس کو سننا بھی ایسے ہی اثر کرنا چاہیے جیسے کہ جنوں کو کیا، اور ہمیں بھی وہ اتنا ہی زیادہ دلکش، دل نشین اور دل پسند لگنا چاہیے جیسے کہ جنوں کو بھی لگا. یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف. مطلب یہ کہ انہیں سمجھ بھی آ رہا تھا قرآن، یہ نہیں کہ صرف انہوں نے سنا ہی. اب ہمارے یہ حالات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عربی دان نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے. تو عربی زبان کو سمجھنا، اس کو پھر اس کی گرامر کو سمجھنا، پھر اس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنا اور اس کو یاد بھی کرنا، اللہ نے آسان بنایا ہے. اس پورے پروسیس کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے. چاہے ہماری ایج 5-7 سال ہے، چاہے ہماری ایج 60-70 سال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسان بنایا ہے. تو ہمیں بھی عربی کلام کو سمجھنا چاہیے. سمجھ کر سنیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا جی ہاں یہ رہنمائی کر رہا ہے بھلائی کی طرف. قرآن میں پوری کی پوری بھلائی ہے. کس کی بھلائی؟ انسان کی. پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کی بھلائی کی بات کرتا ہے. اور جنہوں نے کیا کیا؟ اس کے میسج کو سنتے ہی سمجھ گئے. اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، اتنے بے حس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ قرآن سنتے ہی ہم یہ سمجھ جائیں کہ جی یہ میرے بھلے کی بات ہے، میں عمل کر لوں. اگر پردے کی بات ہو رہی ہے، میرے بھلے کی بات ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو نہیں کہا، ہمارے لیے کہا ہے. میرے بھلے کی بات ہو رہی ہے، میں فوراً عمل کر لوں. تو یہ ہے وہ بھلائی جس کو فوراً قرآن کو سنتے ہی پا لینا. اور چلیں اگر سن کے نہیں پایا، نہیں آتی تھی عربی، تفسیر سمجھ کر پا لینا چاہیے ایٹ لیسٹ. فآمنا به، پس ایمان لائے ہم اس پر. فوراً پازیٹیو رسپانس دیا ہے، ذرا بھی دیر نہیں کی. قرآن کی صفت کو بھی سمجھ گئے کہ یہ کتنا دل پسند ہے، فطرت کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ہماری فطرت سے ریزونیٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس میں بات بھی صرف ہماری ہی بھلائی کی ہو رہی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ ایمان لے کر آئیں، کیوں نہ مانیں؟ تو ان لوگوں نے فوراً ڈیسیجن لیا، فوراً ایمان لے کر آئے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کتنا عرصہ سوچتے رہتے ہیں، اچھا یہ حکم ہے، میں مانوں یا نہ مانوں.
چلو اللہ تعالیٰ اس پہ تو مجھے چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، خیر ہے میں باقی کام تو کرتی ہوں نا. ہم اس طرح سوچتے ہیں. میں 4 نمازیں تو پڑھتی ہوں نا، فجر کبھی کبھی رہ جاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں. میں نے باقی سارے روزے رکھے تھے نا، 5 اگر رہ گئے تھے تو وہ بعد میں نہیں پوری کر سکی، چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کتنے ہمارے سالوں کے روزے جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے حالات ہیں، تو ان حالات کو فوراً بدلنا چاہیے ہمیں بھی. ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. ایمان پلس عمل تو بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. دیکھیں ایمان 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو ایمان بالقلب ہے وہ والا ایمان، وہ جو جسے ہم ایمان سمجھتے ہیں، ہم ایک ہی ایمان سمجھتے ہیں، ایمان بالقلب، دل سے ایمان لے آنا، دل سے مان لینا. ایمان مینز مان لینا، تو دل سے مان لینا. لیکن ایمان بالجوارح بھی ہوتا ہے، مطلب اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی ماننا، ثابت کرنا. مطلب جس چیز کو ہمارے دل نے مانا ہے، ہم دل سے مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن ہماری زبان سے ایسی چیزیں نہیں نکل رہی، ہمارا جو سر ہے وہ سجدے میں نہیں جھک رہا، ہمارے ہاتھ سے صدقہ خیرات ہم نہیں دے رہے. تو ایمان یہ ہمارے پوری باڈی کا پورا ٹوٹل کانسیپٹ ہے، اس پورے کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے قرآن کو سن کر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی. وَلَن، اور ہرگز نہیں، نیور. مطلب کہ انہیں اتنی زیادہ شرمندگی اور پچھتاوا ہوا تھا اور پختہ عزم کیا، فوراً ہی پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. کاش ہم میں بھی یہ بات آ جائے کہ ایک ہی دفعہ ہمیں حکم پتہ چلے اور ہم فوراً اپنی پرانی غلطیوں پہ پشیمان ہوں. اتنے پختہ شرمندگی ہمیں بھی ہو اور پختہ ارادہ ہم کر لیں کہ آئندہ میری فجر ایک بھی نہیں چھٹے گی، آئندہ میں تہجد ساری پڑھوں گی، آئندہ میں روز قرآن پڑھوں گی. اب آج کل تو موسم بھی ویسے اچھا ہے، اب میں سارے روزے پورے کر لوں گی. تو اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہی والا تقویٰ آ جائے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پہلی چیز جو قرآن سکھاتا ہے، پہلا ایمان کا حصہ، ایمان کا رکن، وہ ہے توحید. توحید کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. شرک کسی بھی صورت میں نہیں کرنا. اب ہم سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو بچپن سے ہی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے. لیکن ہم نے ایک مختلف قسموں کے شرکوں کو بنایا ہوا ہے اور اپنی لائف میں انٹر بھی کیا ہوا ہے. جیسے مقبروں پہ جانا، مقبروں پہ جا کے مانگنا، یا کسی اور ہستیوں کا ولی اللہ کے نام لے کے مانگنا، یا درختوں پہ پٹیاں باندھ کے مانگنا، یا تعویذ گنڈے کر کے مانگنا، یعنی کسی اور کو وسیلہ بنا کے مانگنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ڈائریکٹلی مجھ سے بات کرو، ڈائریکٹلی مجھ سے مانگو. دعا جو ہے وہ بھی توحید کا ہی ایک طرح کا ثبوت ہوتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا شرک اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا. جب ہم عبادت کرتے ہوئے دعا کسی اور کے ذریعے سے مانگ لیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ بات تو پھر وہیں پہ چلے گی نا. اللہ ایک ہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو. دعا بھی عبادت کا ہی ایک طریقہ ہے. اور کچھ مسلمانوں کے تو تھوڑے کانسیپٹس خراب ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ تو لٹرلی قبروں پر جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، لٹرلی. یہ جو تھوڑے ان پڑھ اور جاہل اور یا کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کے کانسیپٹس بالکل کلیئر نہیں ہوتے، اور پھر کچھ نے یہ جعلی پیر وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے کہ آپ ہمارا یہ کام کروا دیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا آپ پیسے دیں اور یہ جی ہماری یہاں شادی کرا دیں، یہ کرا دیں، وہ کرا دیں. سب غلط ہے، سارے طریقے غلط ہیں. جب شادی ہوگی تب اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوگی، اسباب ہم نے صحیح والے یوز کرنے ہیں، استعمال کرنے ہیں، غلط والے اسباب نے استعمال کرنے. تو یہ ساری کیا ہیں؟ شرک کی ہی صورتیں ہیں. پھر شرک بھی طاغوت بھی ہوتا ہے. طاغوت ہمارا نفس، ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے ہم جب کسی اور کی بات مان رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کی جب بات مان رہے ہیں تو وہ شرک ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. یہ میرے خیال میں کل میں نے ایک اور اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا، آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا. تو اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے نفس کی بات نہ مانو. جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کی مانتے ہیں یا اپنے نفس کی مانتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں کہ نہیں میں ابھی اور سو جاؤں، نماز چھوڑ دی. تو یہ ہم نے کیا کیا؟ کس کو الہ بنایا؟ کس کی بات مانی؟
اپنے نفس کی بات مانی. تو طاغوت کے ساتھ بھی شرک کیا جاتا ہے، اس کا ذکر مسلسل قرآن میں آئے گا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہم ان چیزوں کو، حالانکہ یہ سب غلط کانسیپٹس ہیں جن کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ داخل ہوگا مکمل طور پر. یہ میں نے مفہوم بتایا، ایگزیکٹ ورڈز نہیں بتائے، کیونکہ زندگی میں کے ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز نہیں کیے تھے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا نفی سے سٹارٹ ہو رہا، نہیں کوئی الہ، پہلے نگیٹ کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے کسی چیز کا، منع کیا جا رہا ہے. نہیں کوئی الہ مگر اللہ. ہمارا کلمہ ہے یہ، ہماری بیسز ہے یہ، اور جس کی زندگی میں یہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس پہ پوری طرح امپلیمنٹیشن ہوگی، پورا عمل انسان کا اس کے اوپر ہوگا. یعنی یہ جو چھوٹی سی شرک کی چیزیں ہیں نا، وہ بھی جب لائف سے ختم ہو چکی ہوں گی نا، نہیں کوئی الہ، کوئی بھی نہیں، تب وہ جنت کا حقدار بنتا ہے. صرف زبان سے کہہ دینا لیکن ہمارے اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ پھر بات نہیں ہوئی. آگے دیکھیے، آگے آیت نمبر 3 میں شرک کی ہی فردر ایکسپلینیشن آ رہی ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی تو شان اتنی بلند تر ہے، اور ہم بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ وہ جو بلند تر ہے، یہ وہی والا تعالیٰ ہے جو ہم یوزلی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ وہ جو بلند تر ہے. کس سے بلند تر ہے؟ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی غلط صفات سے یا غلط باتوں سے جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ گھڑ رکھی ہیں، یا بتوں وغیرہ سے، یا جس کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اور آگے مزید وضاحت آ رہی ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی اولاد. مطلب اللہ اس سے بھی بلند تر ہے اس بات سے کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ کی کوئی بیوی یا اولاد ہے. لم یلد ولم یولد. سورۃ الاخلاص میں کیا ہے؟ توحید بالذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کیا ہے. اور جو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں اس میں ساری اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ توحید بالصفات کیا ہے، وہ صفات جو صرف اللہ کی ہیں، اور وہ ذات جو کہ جیسی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں. تو کبھی سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کو انشاءاللہ اکٹھا اسٹڈی کریں گے تاکہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان سارے شرکوں سے اللہ کی ذات بلند تر ہے. اس بات سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں تو ساتھ اللہ میاں کہنا، یعنی یہ تو کیا میں بولوں، پتہ نہیں یہ کیوں اتنا کامن ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ تو عقل میں بھی نہیں بیٹھتا، دل کو بھی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہر اچھا لفظ ہی لگایا ہے، ہر اچھی صفت ہی لگائی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی مطلب ہے؟ میاں کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں. میاں ہم اپنے شوہروں کو کہتے ہیں، یا میاں ذات ہوتی ہے، یا انسانی ورڈ ہے، یا انسانوں کے لیے ہے یہ میاں کا ورڈ. یہ اللہ کے ساتھ ہم کیوں لگا دیتے ہیں؟ یعنی اس سے تو کوئی عزت والا بھی مطلب نہیں بن رہا نا اس کا. تو اللہ عز و جل بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول سکتے ہیں، یا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے سارے نام بتائے ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو بلا سکتے ہیں. اللہ میاں کہنا اچھی بات نہیں ہے، کہنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے چوز ہی نہیں کیا. اس لفظ کے مطابق کوئی ایسی صفت بھی نہیں بنتی جو کہ اللہ نے اپنے لیے چوز کی ہو یا پسند کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہو. تو اس سے اچھا ہے کہ صرف بندہ اللہ کہہ دے بس. اللہ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ اللہ میاں کہنا چھوڑ دیجئے. بچوں کو بھی یہ سکھانا چھوڑ دیجئے، اور بلکہ دوسروں کو بھی کریکٹ کیا کیجئے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا تھا کہ اللہ نے نہ کوئی اولاد لی ہے، نہ ہی کوئی اللہ کا ساتھی ہے جو اللہ کے ساتھ ہو. یہ اگزامپل کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ بدترین شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے. مطلب اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور ذات ہے، کسی کی بیوی یا کسی کی اولاد ہونا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے جنس میں سے ہونا ہوتا ہے، ہم جنس ہوتا ہے. انسان کی بیوی انسان ہی ہوگی،
جن کی بیوی جن ہی ہوگی فار ایگزامپل، اور ان کی اولاد بھی وہی ہوگی، اپنے جنس میں سے ہوگی، تو خدا نہ خواستہ پھر اللہ کی بیوی اور اللہ کا بیٹا یا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سورۃ الکہف میں اس کی نیگیشن آئی ہے، سورہ مریم میں اس کی نیگیشن آئی ہے، یعنی اس کی نفی آئی ہے. اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ لوگ یہ جوڑتے ہیں اولاد، تو آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے یہ سن کر، اور زمین ٹوٹ جائے، اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ سارا کچھ سن کر. یعنی یہ اتنی بری بات ہے، اتنی زیادہ، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یہ آیت نمبر 89 اینڈ 90 ہے سورۃ مریم کی. اس کو آپ پڑھیے گا، بہت ہی خوبصورت آیات ہے اس بات کی نفی کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے کہ اللہ کی اولاد وغیرہ بنا دینا، تو یہ انتہائی برا شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں. اس لیے جو جنات ہیں انہوں نے فوراً جو سب سے بڑی قسم کا بھی شرک ہو سکتا تھا اس کو بھی انہوں نے فوراً نگیٹ کر دیا کہ ہم نے توحید کا سبق لے لیا ہے قرآن سے، اور اب ہم ہرگز ان پرانے طریقوں پہ نہیں جائیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ وہ تھے کہا کرتے بے وقوف ہمارے اللہ پر زیادتی کی باتیں، غلط باتیں. یعنی ہمارے درمیان میں کچھ بے وقوف تھے، کچھ بے وقوف جن تھے. اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ابلیس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو ابلیس ہے یہ اللہ کے بارے میں ظلم کی باتیں، غلط باتیں، زیادتی کی باتیں کہا کرتا تھا، ہمیں بہکائے رکھا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم گمان کیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ. یہ میں نے اس لیے آیت پڑھی، یہ دونوں ریلیٹ کر رہی ہیں. یعنی ہمارے بے وقوف قسم کے جن، یہ لوگ، یہ ابلیس، یہ اللہ پر غلط باتیں کہتے تھے، اور ہم اتنے بے وقوف، اتنے سیدھے ہوتے تھے کہ ہم گمان کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ دے، کوئی اللہ کے بارے میں غلط گمان کر دے، کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں کیسے غلط کہہ سکتا ہے. یہ ہماری سوچ تھی، اس چکر میں ہم ان کو فالو کیے جا رہے تھے. تو ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ جعلی پیروں کو، فقیروں کو، جعلی جو ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیوں فالو کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہوں گے، جو وہ کہہ رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اور ان کے کچھ نہ کچھ کرنے سے، تعویذ گنڈے کرنے سے، یہ جو استخارہ کمپنیز کھلی ہوئی ہیں یا جادو شادو ٹائپ کی ایسی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ سب کچھ کرنے سے جی ہمارے کام تو ہو رہے ہیں، فائدے تو ہو رہے ہیں، مفاد تو اللہ نے تھوڑا بہت مفاد تو ہر چیز میں رکھا ہوا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ انسان پہچانتا ہے کہ نہیں. تو اور انسان کیا ہے، بے وقوف بنتا جا رہا ہے کہ اگر جی فائدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ سچ ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں. ہم اکثر لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں. پر اب کسی چیز کی اگزامپل لے لیں، یہاں پہ ہم نے شرک کی اگزامپل پڑھی ہے، اور اب تو باقاعدہ ہمیں مارکیٹ میں ہر طرح کا فتویٰ مل جاتا ہے نا. فتویٰ شاپنگ کرنے کے لیے نکل جائیں، کوئی ایسا فتویٰ دکھا دیں جو کہ نہیں ملتا ہوگا. جس قسم کا آپ کو فتویٰ چاہیے نا، جو پسند ہے جس معاملے میں آپ کو، وہ مل جائے گا. آپ پردے کے معاملے میں فتویٰ لے لیں جا کے، طلاق کے معاملے میں لے لیں جا کے، میاں بیوی کے آپسی سلوک کے بارے میں لے لیں، والدین کے ساتھ ان کی اطاعت یا ان کی نافرمانی، اس کے مطابق اس کے لیے کوئی فتویٰ لے لیں. بینک میں جابز کے لیے کوئی فتویٰ لے لیں. یعنی کسی بھی ٹاپک پر آپ جا کے فتویٰ لیجیے، آپ کو اپنی پسند کا بھی فتویٰ مل جائے گا. آج کل تو یہ حالات چل رہے ہیں. اور ہر کوئی یہ لے کیوں لیتا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنی ہی بے وقوفی میں، اپنی معصومیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ پر تو جھوٹ نہیں باندھ سکتا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی فلاں کہہ رہا ہے کہ جی پردہ کرنا ہے اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پردہ نہیں کرنا، تو غامدی صاحب اللہ پر جھوٹ تو نہیں باندھ سکتے نا، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. تو یہاں جنوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہ بے وقوف ہیں جو ہمیں الو بنا رہے تھے، اور ہم سمجھتے تھے یہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ غلط کہہ رہے تھے. ہم نے اب پڑھ لیا ہے قرآن، انہوں نے تو سنا تھا، میں ہمارے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اب قرآن پڑھ لیا، خود سے پتہ چل جاتا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے. تو خود سے بھی پڑھ کر سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. خود سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سے عالم ٹھیک ہے، کون سے غلط ہے، کن کو نہیں فالو کرنا جا کر، کن کی باتیں نہیں سننی، کن سے فتویٰ نہیں لینا، اور کن سے فتویٰ لینا ہے، کن کی باتیں سننی ہے، کن کی صحیح تفسیر سن کر اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے اپنے عمل کو بدلنا ہے. کون قرآن کی روشنی میں ہی ہمیں سمجھا رہا ہے اور وہی والی بات کر رہا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے.
تو جو ڈائریکٹ احکامات ہیں قرآن کے اس کو جی تروڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں، کہہ دیتے کہ جی فار ایگزامپل پردے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس وقت کی عورتوں کے لیے تھا کیونکہ اس وقت منافقین تھے اور مشرکین تھے اور فتنہ تھا، فساد تھا، جنگیں ہو رہی تھی، ہر سال میں جنگیں ہوتی تھیں، تو عورتوں کو پردے کا حکم تھا۔ اب وہ حالات نہیں ہے تو اب نہیں ہے، یہ ریزن دیا جاتا ہے نا۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے یا نہیں باندھا جا رہا؟ خود سے پڑھیں، خود سے قرآن کو سنیں، جیسے انہوں نے قرآن کو سنا خود ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیں غلط بتا رہے تھے، اصل میں یہ بات تھی۔ تو ہم نے بھی اب وہی کرنا ہے جو جنوں نے کیا، یہ سیکھنا ہے ہم نے ان جنات سے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، یعنی اور کچھ مزید ایسے انسان بھی تھے۔ اب وہ مزید انسانوں کی بات کر رہے ہیں، پچھلی آیت میں بھی انہوں نے انسانوں اور جنوں دونوں کی بات کی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو جن ہے نا وہ علم لیتے ہیں، صرف جنوں سے ہی نہیں انسانوں سے بھی وہ علم لیتے ہیں۔ علماء حضرات ہیں، کتنے زیادہ عالم ہیں جو کہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جن کے شاگرد ہوتے تھے جنات، جن یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے جنات۔ مدینہ یونیورسٹی کے بھی کچھ واقعات ملتے ہیں، امام ابن باز جو تھے ان کے کچھ سٹوڈنٹس تھے وہاں پر مدینہ یونیورسٹی میں جنات، ابن تیمیہ کے واقعات ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کرام کے واقعات ملتے ہیں جن کی مجلسوں میں جنات بیٹھ کر سنا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ اور جب بھی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت لگاتے ہیں، تو ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنات ہم سے تعلیم لے رہے ہوں یا قرآن کو ہمارے ذریعے سے سن رہے ہیں، اور ان کے پاس اپنے ذرائع بھی ہیں جنات۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہ جنات سے بھی سیکھتے ہیں، آپس میں بھی سیکھتے ہیں، اور یہ جنات بھی آگے جا کر مزید دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ اب وہ کہہ رہے ہیں نا، اوپر کیا لکھا رہا تھا، فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے فوراً جا کر اپنی قوم سے کہا، فوراً اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے تھے۔ یہ سارے پوائنٹس وہ اپنی قوم کو ایز اے تبلیغ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی تھی کہ مزید انسانوں کی بات ہو رہی تھی کہ اور کچھ اور بے وقوف انسان بھی تھے، بے وقوف قسم کے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پناہ مانگتے تھے جنوں کی۔ یعنی پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، قریش کا یہاں پہ واقعہ آتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم رات سفر کر رہے ہیں کسی فلاں وادی یا فلاں پہاڑوں کے درمیان، فلاں جگہوں سے ہم گزرتے ہیں، تو ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی ایک جن سردار ہوتا ہے، تو ہم جاتے ہوئے اس کی پناہ مانگیں گے۔ جاتے ہوئے نہیں، یعنی جائیں گے اگر وہاں سٹے کرنا ہے تو پہلے ہم اس کی پناہ مانگیں گے۔ جیسے ہوٹل سٹیز ہوتے ہیں تو جی اونر کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس روم میں سٹے کر رہے ہیں، تو وہ ایک وہی ہو جاتا ہے، یعنی ایک ٹریڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم ٹریڈ کریں گے، وہ ٹریڈ کرتے تھے جنوں کے ساتھ کہ جی تم ہمیں ادھر رہنے کی اجازت دے دو، اس طرح کی بات۔ اور اونچا سا بلاتے، ان سے پناہ مانگتے اور پھر وہاں سٹے کرتے۔ تو اس بات نے یہاں پہ جن خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس بات نے جنوں کو بھی مزید سرکش بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں سرکشی میں، یعنی ان لوگوں نے جنوں کو مزید سرکش اس بات پہ بنایا ہوا تھا، یعنی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جس سے ڈرا جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں اچھا مجھ سے ڈر رہے ہیں سارے، مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اب میں انہیں بتاتا ہوں، اب میں انہیں ڈراتا ہوں، تو وہ اور بہو کر کے زیادہ ڈرائے گا۔ تو یہ والی بات تھی۔ جیسے ہمارے بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسے فرض کریں کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے بہت زیادہ ڈرتا ہو تو وہ اور زیادہ روب ڈالے گا، اور زیادہ ڈرائے گا، اور زیادہ ڈانٹے گا، تاکہ میرے سامنے والا مزید دب کے رہے۔ تو جنوں کو اور سرکش بنا دیا تھا، سرکش مطلب اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا، اور ڈھیٹ بنا دیا تھا اس بات پر کہ ہم جی بڑی چیز ہیں اور ان کو دبا کے رکھیں، انسانوں کو دبا کے رکھیں۔ تو یہ بے وقوفی والے کام دونوں سائیڈوں سے چل رہے تھے، یعنی جن بھی اس بات میں بے وقوفی بنے جا رہے تھے کہ جی ان کو وہ بڑی چیز ہے، اور انسان بھی بے وقوف بنے جا رہے تھے کہ جی جنوں سے مانگنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، یا ان کی ہیلپ لینے سے ہماری بڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یعنی پچھلی آیت میں وہ جنوں کو بتا رہے تھے کہ یہ سب غلط ہو رہا تھا، ان چیزوں میں مت پڑو، اور اس طرح کے انسانوں کی باتوں میں مت آؤ، کسی قسم کی وہ باتیں جو چاہے جن کر رہے چاہے انسان کر رہے جو غلط ہے ان میں مت آؤ۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے جیسا کہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو بھی، مطلب
جن اور انسان دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اب کسی کو بھی بعث ہوتا ہے اٹھانا مطلب بعد سے بادل موت کے لیے بھی آتا ہے، قیامت کے دن اٹھانا، موت کے بعد اٹھانا، کہ اللہ موت کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کا دن نہیں آئے گا، یہی زندگی ایک ہی ایک ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لو اور اسی کو جی لو اور بس اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے یا جن آگ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، تو مطلب بات ختم ہو جائے گی۔ یا اس کا دوسرا مطلب بھی لیا گیا ہے، بعثہ کا مطلب بعثت ہونا، نبی کی بعثت ہونا، مبعوث ہونا مطلب نبی کا آنا۔ تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کیوں؟ فطرت الوحی کی وجہ سے۔ فطرت الوحی کیا ہوتا ہے؟ وہ پیریڈ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا جو پیریڈ تھا، جو گیپ تھا، اور یہ سب سے بڑا گیپ تھا جو دو رسولوں یا نبیوں کے درمیان میں آیا۔ تو اتنے بڑے گیپ پر شاید کچھ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہوں گے یا جنات یہ سمجھنے لگ گئے ہوں گے کہ اب کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جنات کی تو بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں نا، بہت ساری ٹریڈیشنز سے، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں، اور ابلیس کی عمر اتنی زیادہ ہے، یعنی شروع سے تھا جب حضرت آدم کو بنایا، قیامت تک وہ رہے گا، لیکن اس کو تو اللہ نے اجازت دی تھی نا، سورۃ الاعراف میں آئے گا، اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے قیامت تک رہنے کی اجازت دے دے تاکہ میں انسانوں کو بہکاؤں، اور اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم بہکا لو، لیکن میرے شکر گزار بندے تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اللہ کو ماننے والے تمہارے بہکاووں میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے آگے سے کیا جواب دیا تھا کہ یا اللہ اکثریت کو میں بہکا دوں گا، زیادہ تر میرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ تو خیر سے آج کل ہو کیا رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، ہم انسان اتنے کمزور ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہے، شیطان کے پیچھے فوراً لگ جاتے ہیں، فوراً اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ کر موویز دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، والدین کے آگے بول رہے ہیں، راتوں کو نمازوں کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، راتوں کو لمبا لمبا پارٹیز چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ سارے معاملات۔ تو بڑی آسانی سے شیطان نے اپنی باتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ اس کو تو خیر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو تو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے نا، اس کے علاوہ بھی جنوں میں شیطان بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ اچھے والے جن تھے، تو ہر طرح کے جن ہوتے ہیں، تو جنوں کی ویسے ہی عمریں لمبی لمبی ہوتی ہیں، مختلف روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا یہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی اب رسول نہیں آئے گا، تو اللہ نے رسول کو بھیج دیا، وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، فوراً رسول پر بھی ایمان لے آئے، یا فوراً قیامت پر بھی ایمان لے آئے۔ تو رسول اور قیامت پر ایمان لانا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان لا کر فوراً ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جائے، کہ ہم رسول کی پیروی کرنے لگے اور قیامت کے دن کو نظر میں رکھتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزرے۔ وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک چھوا ہم نے آسمان کو تو پایا ہم نے اسے بھرا ہوا پہرے داروں سے، سخت اور شعلوں سے۔ یعنی پہلے بھی ہم آسمان میں وزٹس کے لیے جایا کرتے تھے، سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، جیسے ہم انسان پارکس وغیرہ میں جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز کے لیے بھی جا رہے ہوں، یہ میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ تو خیر بیسکلی وہ آسمانوں میں جایا کرتے تھے۔ یہاں پر سنگولر آیا ہے السما، تو موسٹلی علماء نے اس کا مطلب کیا لیا؟ آسمان دنیا۔ ویسے تو 7 آسمان ہے نا، اوپر نیچے، مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے 7 سماوات۔ تو آسمان دنیا میں ہم جایا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ انفارمیشن بھی فرشتوں کی سن لیا کرتے تھے، آ کے ان جعلی پیروں کو بھی بتا دیا کرتے تھے، وہ آگے اپنے انسانوں کو بنا کے الو بھی بنا لیا کرتے تھے۔ یہ آج کل بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ میں ویسے ہی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا جو پوچھتے ہیں کہ جی اچھا آپ کی ماں کا کیا نام ہے، اور اس کے بعد جی آپ کو ساری انفارمیشن لے کے بتا دیتے اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، تو وہ جنات ادھر ادھر سے سن گن لے کر آ کے انہیں بتا دیتے، انہوں نے بیسکلی جن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جن آسمانوں میں بھی چلے جاتے تھے، وہاں سے کچھ فرشتوں کی ادھر ادھر سے بات سن کے وہ لے آتے تھے، ٹھیک ہے، یا سن لیتے تھے، پھر اسے مس یوز کرتے تھے۔ تو پھر فرشتے یہ جن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن نازل ہونے سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان سخت پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے،
ہر جگہ پر محافظ ہی محافظ کھڑے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ شہب ہے وہاں پہ، شہاب ہیں جس کا ذکر سورۃ الملک میں بھی تھا. شعلے یعنی میزائلز ہیں، ان میں بڑی بڑی بلٹس ہیں جو کہ سیٹ ہیں، ٹارگیٹڈ ہیں، ٹارگیٹ لیا جا رہا ہے. سارے میزائل سیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم پر پھینکے جائیں گے. تو اتنے زیادہ پہرے بڑھ گئے تھے، جیسے ہمارے ملکوں کے بارڈرز کی حفاظت کی جاتی ہے. اور زیادہ حفاظت کب کر دی جاتی ہے؟ جب سمجھیں کہ فرض کریں امریکہ کا پریزیڈنٹ آیا ہے تو وہ پہرے زیادہ کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ پہرے کر دیے جاتے ہیں کہ جی اس کو نہ کچھ ہو جائے، یا پھر اس کے پاس جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں دینے لگا ہے یہ چوری نہ ہو جائے. ہر چیز کی حفاظت کی جاتی ہے نا. فرض کریں کوئی بہت بڑا ڈائمنڈ کہیں سے آ رہا ہے تو وہ کتنی زیادہ حفاظت میں آئے گا. پاکستان میں فرض کریں آ رہا ہے کوئی میوزیم میں رکھنے کے لیے کوئی بہت ہی بڑا کوئی شاہکار آ رہا ہے، وہ کتنی حفاظت میں آئے گا. تو جب وحی اترتی تھی تو وہ کیا حفاظت میں نہیں آئے گی؟ تو فرشتے کہنے کہ ہم اس پہ حیران تھے کہ ہم آسمان میں جاتے تھے تو بڑے آرام سے بیٹھتے تھے، سنگن کر لیتے تھے، لیکن اب اتنے فرشتے اتنے محافظ رکھ لیے اور شہاب ثاقب ہے، ہر جگہ پر میزائلز فکسڈ ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت تو انہیں نہیں پتا تھا. تو بعد میں پھر بہت ساری صورتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کیوں تھا، کیونکہ قرآن مجید بطور وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 فرشتوں کے ساتھ لے کر نازل ہوتے تھے. یہ 4 فرشتوں کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور بے شک ہم تھے ہم بیٹھتے، منہا اس کی مقاعد بیٹھنے کی جگہوں پر، للسمع سننے کے لیے. وہاں پر ان کے کوئی سپاٹس بھی تھے جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے. کس قسم کے بینچز وغیرہ کیا ہوں گے اب ہمیں تو نہیں پتا. سو غیب کی باتیں ہیں یہ ساری، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جنوں کی سچی باتیں. اور اس پوری سٹوری سے ایک اور حقیقت ہم پہ واضح ہو رہی ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ کتنا سچا ہے. ہماری دین کی سچائی کی ایک اور دلیل ہمیں یہاں سے مل رہی ہے کہ وہ سپر نیچرل چیزوں کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے، جنات کی حقیقت اور ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے، ان کی ہیپننگز کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے، جو کوئی اور ریلیجن بتانے کا کلیم نہیں کر سکتا، کوئی اور انسان اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں. غیب کسی کو نظر ہی نہیں آتا تو کیسے بتائے گا؟ کسی مخلوق کو غیب نظر نہیں آتا. اصل دین اللہ کا دین تو صرف اسلام ہی ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. غیب اللہ کے لیے تو غیب نہیں ہے نا، اللہ کو تو وہ نظر آتا ہے. تو غیب کی ساری خبریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. تو اس سے مزید اس کی سچائی کا پتہ چل رہا ہے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی غور سے سنتا ہے اب، یعنی اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی وقت کی یہ بات ہے نا ساری دعوت، اور وہی آ رہی تھی. تو اب جب کوئی غور سے سننے کی کوشش کرتا ہے کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں یا کیا لے کر جا رہے ہیں یا کیا آ رہا ہے، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں. گھات میں مطلب ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ایک شعلے نے، بلٹ نے، کہ وہ اس کو فوراً پڑے گا جب وہ کچھ اس طرح کی شرارت کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اب ہمیں آ کے پیغام ملا ہے، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا پیغام تھا، کیا وجہ تھی. اچھا یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا یہ سارا کچھ. یعنی یہ ساری وہ ریلیٹ کر رہے ہیں جو اصل میں وہ دیکھ رہے تھے نا، ان کا جو مناظرہ تھا اس سارے کو وہ اب ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے ہی اس واقعے کے ساتھ کہ اچھا اس وجہ سے یہ ہو رہا تھا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور بے شک ہم جانتے کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ساتھ ان کے جو زمین میں ہیں، یا ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ان کے رب نے. یعنی یہ سب جب ہو رہا تھا آسمان میں اتنے سخت پہرے تھے اور میزائلز تھے، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی ان سارے انسانوں کے ساتھ کوئی اچھائی کا ارادہ کیا ہے. مطلب کوئی وحی آنے والی ہے پہلے کی طرح، رسول آنے والے ہیں جن کی حفاظت کی جا رہی ہے، یا کوئی جن کے ذریعے سے پھر انسانوں کی بھلائی ہوگی، یا پھر اللہ نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی کوئی عذاب آنے والا ہے آسمان سے. یا پھر رسول آتا ہے تو رسول کا آنا بھی تو حتمی ہوتا ہے نا، یا پھر رسول کی بات مان کر لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر وہ بچ جاتے ہیں. یا پھر پہلے کیا ہوتا تھا، رسول کی بات نہیں مانی جاتی تھی تو قوموں کی قومیں تباہ کر دی جاتی تھی، عذاب آتا تھا. تو جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ کسی بھی طریقے سے عذاب کا ارادہ کیا ہے یا انسانوں کے لیے وحی آنے کا اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ان کے ایمان کا ارادہ کیا ہے.
تو اب ہمیں ضرور یہ پتہ چل گیا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے نیک ہیں اور ہم میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، مطلب وہ بھی ہیں جو کہ نیک نہیں ہیں۔ جنات یہاں پہ وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم میں کچھ نیک بھی ہیں، اس وقت یہ بات کر رہے ہیں اور اب بھی اسی طرح، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، یعنی رسپیکٹ میں، آؤٹ آف رسپیکٹ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اور کچھ برے بھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے جو کہ اتنے نیک نہیں ہیں۔ کنہ طرائقہ قدادہ، ہیں ہم طریقوں پر مختلف، یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ جی کوئی مسلم ہے تو دوسرے صرف مشرک ہی ہیں، مختلف طریقوں پر ہیں۔ اب ان کے کیا کیا طریقے ہیں ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتہ، لیکن قرآن کی بھی بہت ساری آیات سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے بھی کہ ان میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پھر مسلمان بھی ہیں، پھر اور بھی ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنات بھی کیا ہیں، مختلف طریقوں پر ہیں، اور کچھ ان میں سے نیک ہیں، کچھ ان میں سے نیک نہیں ہیں، مطلب کہ جو نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، ہم انسانوں میں بھی، ان میں بھی بہت سارے اچھے اخلاق کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں اچھے اخلاق کے جو مالک ہوں؟ ان کو اگر دین کا پیغام دیا جائے نا، وہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں نا کہ وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ کوئی دینے والا بھی تو ہو نا۔ تو اس طرح کے جنات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اسے بھاگ کر۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہ پیغام حق دیا ہے اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام غالب ہو کر ہی رہے گا۔ ہم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کا اگر ہم ریجیکٹ کر بھی دیں تو اس کا ہمیں ہی نقصان ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہی ان قیدی متین، بے شک قوت اللہ کی ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، زورور ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک پکڑ آپ کے رب کی ہی شدید ہے۔ یہ دونوں آیات 30th پارے میں سے ہیں، بلکہ لاسٹ والی 30th پارے میں سے ہے، سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ 29th پارے میں سے ہے۔ اِنَّ قیدی متین، یہ سورہ قلم میں ہے، اسی پارے میں سورہ قلم ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ہم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ویسے ہمیں پتہ ہے نا کہ جنات کی کتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، فزیکلی وہ پاورفل ہے، وہ فوراً تیز ٹریول کر سکتے ہیں، تو وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اس چیز کو وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی پاورفل ہوں، ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق ہی نا، تو اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکیں گے۔ مطلب ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں، قرآن کو سنا ہے تو اس پر ایمان لے کر آئیں اور اپنے عمل کو بدلیں، شرک کو چھوڑ دیں اور سارے غلط رستوں کو، جتنے بھی ہمارے مختلف طریقے ہیں طرائق قدادہ، ان سب کو چھوڑ دیں۔ وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک ہم جب سنا ہم نے ہدایت کو، ہم ایمان لے آئے اس پر، سنتے ہی ہم ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت تھی۔ اب دیکھیں انہیں قرآن کتنے اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ کیا کیا تھا، وہ قرآن تھا، ایک پڑھی جانے والی چیز، وہ رشد تھا، بھلائی کی طرف بلانے والا، اور وہ ہدا تھا، ہدایت تھی اس میں۔ فوراً وہ سمجھ گئے یہ ساری باتیں، یہ قرآن کی خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ جانی چاہیے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کسی کمی سے اور نہ ہی کسی زیادتی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف جو ہوتا ہے نا، یوزلی وہ ہوتا ہے فیوچر کا، فیوچر میں کسی نہ کسی ہیپننگ کا خوف ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہ جائے، کچھ کمی نہ ہو جائے یا کچھ زیادتی نہ ہو جائے۔ زیادتی مطلب میرے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ کمی مطلب کہ میری اولاد نہ مجھ سے چھن جائے، کوئی مر نہ جائے، دولت نہ مجھ سے چلی جائے، اس طرح کمی نہ ہو جائے کسی چیز کی، بزنس نہ میرا ختم ہو جائے، اس طرح کی کوئی بھی چیز۔ غم یوزلی پاسٹ کا ہوتا ہے اور جو خوف ہوتا ہے وہ یوزلی مستقبل کا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ نہ وہ ڈرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب ہمیں کوئی کمی یا زیادتی ہوگی ہی نہیں، میرے ساتھ اب کوئی ظلم ہی نہیں ہوگا۔ اب میں سمجھوں جی میں نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں اور میں قرآن پڑھتی ہوں، میرے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا، کسی چیز کی مجھے کمی بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے پورا ہر چیز، مجھے بہت زیادہ دولت دیں گے، مجھے بہت زیادہ اولاد دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ آزمائشیں نہیں ہوں گی۔
تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ جنات کیا بات سمجھ گئے کہ تو نہ وہ ڈرے گا کسی کمی سے نہ کسی زیادتی سے، یہ سب ہوگا ضرور لیکن ڈر نہیں لگے گا. یہ سب سمجھیں کہ کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے، ایک دم سے بزنس ختم ہو گیا ہے تو انسان کو خوف نہیں کھا جائے گا، خوف کے مارے وہ ڈپریشن میں ہی چلا گیا اور الٹیمیٹلی سوسائڈ کر لی. ایون ڈپریشن کی طرف بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا. یہ جو تمام دنیا کے اسباب ہیں یہ سب ہم نے اختیار کرنے ہوتے ہیں اور پوری طرح مکمل اختیار کرنے ہیں، لیکن ہمارا توکل صرف اللہ پر ہے، ہماری نظر صرف اللہ پر ہے، ہماری دعا صرف اللہ سے ہے. تو جب اللہ پر ایمان لے آئے تو چاہے کمی اور زیادتی آئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا اس سے، ہم اس سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے رجوع کریں گے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے. تو ہم ان میں سے کسی بھی چیز سے ڈریں گے نہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں. ظالم مطلب جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کر کے. کیسے اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ خود اپنے لیے جہنم کو پکا کر لیتا ہے، جی جہنم میں ہی جائے گا، آپ کنفرم کر لیا، ٹکٹس بک کروا لی جہنم کی خود سے. تو کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے ساتھ. تو ایسے کچھ ظالم بھی ہیں ہم میں اور کچھ مسلمان بھی ہیں. مطلب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اور اوپر ہم نے آیت نمبر 11 پڑھی تھی کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں کچھ اس کے علاوہ ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہاں تک ابھی وہ صرف پیغام حق دے رہے تھے، یہاں پر شاید بات ہو رہی ہے پیغام حق دینے کے بعد کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ نہیں مانے، شرک پہ ہی قائم رہے. جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی دائی ہے وہ اسلام کا پیغام اس نے دے دیا تو کچھ تو مسلمان ہو گئے، تو یہاں پہ وہ ان کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ ظالم ہی ہیں، شرک پر قائم ہیں، مشرک ہی ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے. ہر مذہب میں اب تو شرک جاری ہو چکا ہے، صرف اسلام ایسا مذہب اب رہ گیا جس کا بیسک رکن جو ہے وہ ابھی بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے. تو یہاں پر اب اس کے بعد کی جنات بات کر رہے ہیں کہ بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں، پیغام حق سننے کے بعد بھی ظالم ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا. یعنی جو اللہ کے سامنے فرما بردار ہو گیا، اسلم جھک گیا. اور فرما بردار ہونا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل اللہ کی اطاعت میں دے دینا، جی حضوری کرنا. جو اللہ نے کہہ دیا جی، جو اللہ نے کہہ دیا جی، سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کر لیا، مان لیا بات، فوراً اس پہ عمل کرنا، یہ ہوتی ہے فرما برداری، اسلام لے کر آنا. تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی بھلائی کی، بھلائی کا ارادہ کیا. یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے بھلائی کر لی اپنے ساتھ. الٹیمیٹ بھلائی ملے گی انہیں. الٹیمیٹ بھلائی کیا ہے؟ جنت ملے گی انہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم لوگ تو ہیں وہ جہنم کا ایندھن. تو وہی جہنم میں پھینکے جائیں گے جس کا ایندھن یہ ظالم لوگ ہو گئے. جنات بھی ہوں گے. ایندھن آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی انرجی میں یا اس کے کوانٹیٹی میں مزید اضافہ کرتا ہے. تو جہنم کی آگ کا ایندھن جنات اور انسان اور پتھر ہوں گے. انسان اور پتھروں کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی بالکل سٹارٹ کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 30 تک وہ آیت آ جاتی ہے جس میں ذکر ہے. تو انسانوں اور جنوں اور پتھروں سے اس آگ کو بڑھایا جائے گا اور مزید وہی ان میں ہی اس میں پھینکے جائیں گے. تو ظالم لوگوں کا وہی ٹھکانہ ہوگا، مطلب ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی. تو یہ پیغام تھا جو جنات نے اپنی قوم کو دیا. بات کہاں سے شروع کی؟ توحید سے بات شروع کی، قرآن کی عظمت کا بیان کیا، رسول کی بات کو ماننے کا ذکر کیا، بعث بعد الموت قیامت کا ذکر کیا، اپنے اعمال کی درستگی کا ذکر کیا. اپنے جو غلط علماء کو سنتے تھے کہ ان کی بات سن اپنے ان بے وقوفوں کی بات سن کر ہم بھی غلط رستوں پہ چل رہے تھے، اب نہیں ہم ان کی سنیں گے،
ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا وہ ہم سے غلط باتیں کر رہے تھے، اب ہم ان کی نہیں سنیں گے، اور یہ کام ہم غلط کرتے تھے اب ہم ان کو درست کریں گے، اور اچھا یہ وہ جو ہو رہا تھا اس کی یہ وجہ تھی، وجہ بھی انہیں کس چیزوں کی پتہ چل گئی، اور پیغام دے دیا، پھر کچھ ان کی بات سن کر ایمان لائے اور کچھ ظالم ہی رہے، تو آگے انہوں نے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ بھی بتا دیا کہ جو مسلمان ہوئے انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، انہوں نے اپنے ساتھ اچھا کر لیا، مطلب اب انہیں انشاءاللہ جنت ملے گی، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ اب جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے، مطلب جنہوں نے اسلام کو چوز نہیں کیا، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ایک مکمل اسلام کی پوری پکچر نظر آتی ہے ہمیں اس پورے پیغام میں، اور اگر ہم نے بھی کسی کو دعوت دینی ہو تو ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دعوت کیسی ہونی چاہیے، اس کے پوائنٹس کیا ہونے چاہیے، اپنے عقیدے سے ریلیٹڈ بھی بات ہونی چاہیے، اعمال سے ریلیٹڈ بھی بات ہونی چاہیے، اور پھر اس کے آؤٹ کم یعنی نتیجے سے ریلیٹڈ بھی بات ہونی چاہیے۔ اب آگے آیت نمبر 16 to 18 اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قریش کو بتا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی کہ شرک کتنی بری چیز ہے، اس کو چھوڑیں اور چھوڑ کر فائدے حاصل کیجیے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے راستے پر الطریقہ الف لام مطلب ایک خاص طریقہ، خاص راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آنے والا راستہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، اس پر قائم ہو جاتے اور ایمان لا کر اس پر استقامت بھی اختیار کریں، مطلب اپنے ایمان کو پھر اس کو وہ بڑھتا جائے، عمل میں تبدیلیاں آتی جائیں، یہ نہیں کہ ہم جی بورن مسلم سے تو بس وہاں بات ختم، آگے نماز پڑھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ ان سب کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ہیں نا بورن مسلمس، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جنت میں ہی جائیں گے، تو یہ غلط ہے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ مطلب استقامت کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال کرتے جانا ہے، دوڑ کے کرنا ہے، البتہ پلاتے ہم انہیں پانی وافر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، مطلب یہ بینیفٹ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پھر اگر وہ اسلام پر قائم رہتے تو یہ قحط دور ہو جاتا۔ بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ یہاں پر ان کے قحط کی طرف اشارہ ہے، جو قریش پر قحط کا دور آیا تھا 2-3 سال کا، جس میں بارش بالکل بھی نہیں ہوئی اور اتنے برے حالات ہو گئے تھے کہ پتے کھا کر انہوں نے بھی کچھ عرصہ گزارا کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو قحط ختم ہوا تھا۔ تو اور یہ خصوصاً بات ہوگی، اور عموماً بھی اگر ہم دیکھیں تو پانی اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دیں گے تو پانی کی زیادتی از ایکول ٹو رزق کی زیادتی، ہر طرح کا رزق بڑھ جاتا ہے، پانی کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کا رزق بڑھ جاتا ہے، مطلب پانی کیا ہے؟ مین انگریڈینٹ ہے لائف کا، زندگی میں جو رمق ہے وہ ہے ہی پانی کی وجہ سے، زندگی ہے ہی پانی کی وجہ سے، اور جتنی بھی ہمیں ہر طرح کا رزق جو ہمیں مل رہا ہے وہ بھی پانی کی وجہ سے، ہماری باڈی کا میکسیمم پورشن ہی پانی ہے، اور پوری زمین پہ ہی 70% پانی ہے، تو پھر پانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور پانی پہ کتنا کچھ ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہی ہم نے سورۃ الملک کے اینڈ میں بھی پڑھا تھا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو پانی کون لے کر آئے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پانی لے لیں، پانی چھین لیں، تو صاف بہتا ہوا پانی کون لائے گا؟ وہاں پہ بھی اسی چیز کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ زندہ رہنے کے لیے، اور اگر اللہ تم سے پانی چھین لے تو تم لا سکتے ہو کہیں پہ؟ دیکھیں جب ہوا ختم ہوتی ہے نا، آکسیجن ختم ہوتی ہے، فوراً ڈیتھ ہوتی ہے، شاید اس احساس بھی نہیں ہونے پاتا، یا تھوڑی سی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کیا چھینا ہے۔ جب پانی ختم ہوتا ہے نا تو کچھ دن تو زندہ رہیں گے نا، 4 دن 5 دن، کتنے دن انسان زندہ رہتا ہے پانی کے بغیر؟ میڈیکل سائنس نے یہ بتایا ہوا ہے، تو اتنے دن تو زندہ رہے گا نا، اور احساس زیادہ احساس ہوگا کہ یہ کس نے اللہ نے مجھ سے چھین لیا، میں پانی کیسے لے کر آؤں۔ اس لیے یہ پانی کی جو نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کے ذریعے مجھے پہچانو۔ اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اگر تم بخشش مانگو گے، اللہ سے بخشش مانگو گے، تو اللہ صرف تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ تمہیں بارش دے گا، تمہیں مال اولاد دے گا، اور وہی پانی کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اور یہ جو مکہ والے تھے، ان کی تو پوری اکانومی ہی آب زمزم کے ارد گرد تھی، ان کا تو پورا شہر ہی وہاں آب زمزم کے ارد گرد بسا ہوا تھا، زمزم کی وجہ سے ہی تو وہاں پہ آئے تھے یہ لوگ، تو پانی پہ ہی بیس کر رہی تھی ان کی ساری ایگزسٹنس اس صحرا میں،
تو انہیں بالخصوص کہا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی، کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو اور اللہ کی بات مانو، اس ایک طریقے کو چنو اور اس پر استقامت اختیار کرو۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں، کس میں؟ اس پورے حالات میں، یعنی کہ پانی ہے یا پانی نہیں ہے، وافر مقدار میں ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ کسی بھی رزق کی کمی یا زیادتی مطلب اس کو بہت زیادہ رزق مل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، پھر اللہ کی قدر کرتا ہے، اور جب نہیں مل رہا تو کیا کہتا ہے؟ تو یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، پھر بھی اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں۔ مطلب کہ آزمائش تمہاری ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن تم پھر بھی اللہ کے ذکر سے اعراض ہی کر رہے ہو، اسے اگنور ہی کر رہے ہو۔ اللہ کا ذکر مطلب قرآن مجید، نماز، قرآن میں سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو خود اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا ہے۔ تو تم اللہ کی آیات سنتے ہو، وہی سنتے ہو، جنات نے بھی اسے سنا تھا اور سن کر انہوں نے اپنا عمل بدل لیا، اور تم بھی اللہ کا ذکر سن رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، لیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ تو جو کوئی اس سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں داخل کریں گے، وہی جو جیسا کہ جنات نے بھی کہا تھا۔ تو کچھ لوگ مان گئے، جو نہیں مانے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو تم بھی اپنی نعمتیں دیکھ کر اللہ کو پہچان جاؤ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر تم بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے تو سخت عذاب ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک اللہ کے لیے ہے مسجدیں، پس نہ تم پکارو اس کے ساتھ کسی ایک کو۔ وہی شرک کی نفی، یہاں پر دوبارہ یہاں پر بات ہو رہی ہے شرک کی نفی کی، توحید کی، جو کہ ہم نے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا۔ یعنی یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری سورت کا جو آگے کا باقی بھی سیکشنز ہیں، باقی بھی پوری آیات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے وہی جنات کا جو خطاب تھا نا اپنی قوم کے ساتھ، جو ان کی دعوت تھی، اسی سے ریلیٹڈ ہے، انہی میں سمجھے ایڈیشن ہے۔ جنہوں نے جو اپنی قوم کو کہا، وہی اب اللہ تعالیٰ مزید جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حق کہا، یہ سب تم نہ کرو۔ ان کی بات کو فردر افرمیشن اس کی جا رہی ہے۔ تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی مسجدوں میں تم شرک نہ کرو جا کے۔ یہ چرچز، سینوگونز وغیرہ اور یہ باقی جو مندر وغیرہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی عبادت گاہیں انسانوں نے بنا رکھی ہیں، ان سب میں شرک ہوتا ہے، سب میں شرک ہوتا ہے۔ تو مسجدیں جو ہیں، جو سجدہ گاہیں ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ ہیں، وہاں صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے، تم کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ شریک ٹھہرا دو اور نہ اس کو پکارو۔ تو یہاں تک آیت نمبر 16 to 18 سیکنڈ سیکشن میں ڈائریکٹلی لوگوں کو حکم دیا جا رہا تھا شرک کی نفی کا اور قرآن کے ساتھ جڑنے کا۔ اور اب آگے آیت نمبر 19 میں 19 سے 28 تک ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا بندہ اللہ کا کہ وہ پکارے اسے، اللہ کا بندہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ دیں، اپنے ساتھ منسوب کر دیں، تو سوچیں کہ کتنی ویلیو ہے اس چیز کی کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنا بندہ کہہ دیں جس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے اس آیت سے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، مطلب نماز میں کھڑا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے اور وہ اللہ کا بندہ تھا، یعنی انہیں احساس دلایا جا رہا ہے لوگوں کو بھی کہ دھیان دو، سنو اس بات کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے جو اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، کہ وہ اسے پکارے، یعنی وہ اللہ کو پکارے۔ یدعوہ، دعا کا برڈ بھی اسی سے ہے نا، اللہ کو پکارنا۔ تو پکارا کسے جاتا ہے؟ صرف اللہ کو، اور کسی کو پکارنا ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں۔
کادو یکونون علیہ لبدا، قریب تھے کہ وہ ہو جائیں اس پر گروہ در گروہ. مطلب کہ یہ جو مشرکین تھے یہ کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اتنے سارے جمع ہو جاتے، گھیر لیتے، آوازیں کسنے کے لیے، تانے دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھیں گے تو لوگوں کو سنے گا تو ان پہ اثر ہوگا. وہ تو تھے بھی عربی دان، تو یہ لوگ شور کرتے کہ کسی کو سنائی بھی نہ دے. یہ بھی ان کی ٹیکٹکس میں سے، سازشوں میں سے ایک سازش تھی کہ باقی لوگوں کو روکتے تو تھے نا ایمان لانے سے، تو یہ بھی اس میں سے ایک طریقہ تھا کہ شور شرابہ کرنے لگتے کہ لوگوں کو سنائی ہی نہ دے تو وہ ایمان ہی نہ لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ارد گرد جمع ہو کر اکثر یہ کوشش بھی ہوتی کہ کچھ نہ کچھ پتھر پھینک دیں، کچھ مار دیں، کچھ حملہ کر دیں، اس طرح کی بھی چیزیں. یعنی ہر طرح سے ظلم و ستم کرنے کی اس زمانے میں کوشش کی جا رہی تھی. اور اب بھی اپنے ارد گرد ضرور سوچئے گا کہ ہمارے ارد گرد مختلف سوسائٹیز میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے. آج کل فرانس میں کیا ہو رہا ہے، یا باقی ناروے میں کیا ہوا تھا، قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا گیا تھا جب اس کو جلانے کی معاذ اللہ کوشش کی گئی تو ایک مسلمان نے کیسے کود کر قرآن مجید کو بچایا تھا اور پکڑا تھا. تو آج کل بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے میسنجرز پر اس وقت ہوتا تھا، تو اب اللہ کے میسج پر حملہ ہوتا ہے. وہ پیغام رساں تھے، ہمارے پاس پیغام ہے، ہمارے پاس پیغام رساں تو نہیں ہے نا، رسول نہیں ہے، لیکن جو رسالت کا پیغام تھا وہ موجود ہے. تو سارے ارد گرد جمع ہو گئے ایک قرآن کے پاس، قرآن کو جلانے کے لیے. ناروے میں یہی ہوا تھا نا. تو آج کل بھی یہ سارے سلسلے جو ہو رہے ہیں ان سب کو سوچنا ہے ہم نے ساتھ ساتھ. آپ نے اس چیز کو کیوں سوچنا ہے؟ تاکہ ہم قرآن کے احکامات کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے نا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے ہے، اینڈ قیامت کے دن تک ہے. تو اس کی ایک ایک آیت کو ہم اپنے ساتھ ریلیٹ تو کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حالات و واقعات میں یہ کہیے ان سے، یعنی ہم بھی جب مشکل حالات میں ہوں اور اسپیشلی ہمارے اسلام کو کوسچن کیا جا رہا ہو، ہمارے ایمان کو، اور آج کل یوزلی یہ کون کرتے ہیں؟ جو مرتد ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ عیسائی، یہودی، ہندو ہمیں اپنے ارد گرد نہ ملیں، یا کسی اور ریلیجن کے لوگ نہ ملیں جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، یا اسلامک کنٹریز کی، لیکن مرتد ہمیں بہت سارے آج کل ارد گرد نظر آ جاتے ہیں. یہ ایتھیسٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ مل جاتے ہیں، نہیں تو آن لائن تو مل ہی جائیں گے. تو بیسکلی ہمارا پیغام کن باتوں کے ارد گرد ریوالو کرنا چاہیے وہ سب ہمیں اب اگلی آیات سے پتہ چلے گا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے بے شک میں مالک ہو سکتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی بھلائی کا. یعنی جیسے جنات نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی تھی، آپ بھی انہیں بتا دیجئے کہ ہر طرح کی بھلائی کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور کسی قسم کا نقصان آ جائے، کوئی سزا مل جائے، کوئی عذاب مل جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اس سب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. میں کسی قسم کی کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے. میرا مقصد کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے اور بشیر تھے، سب کو خبردار کر دیں اور سب کو خوشخبریاں دے دیں. تو لیکن آگے ہوگا کیا؟ کون ہدایت لے کر آئے گا، کون نہیں، کس کو بھلائی ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، اس سب کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. خالق، مالک، مدبر کون ہے؟ صرف اللہ. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے بے شک میں، ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یعنی یہ جو تم اس وقت پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا جنوں سے بھی پناہ مانگتے پھیرے تھے خالی وادیوں میں کہ جی جن ہمیں پناہ دے دیں، یا اس کے علاوہ بھی انسان دوسرے انسانوں سے پروٹیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں یا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پورا کا پورا بھروسہ ہی انسان پہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا آ کر. اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے کسی بھی سچویشن میں، یا پورا کا پورا بھروسہ اپنی ایبیلیٹیز اینڈ کیپیبلٹیز پہ ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں کر لوں گا، میں اپنی محنت پہ یہ کام کر لوں گا، میں یہ حاصل کر لوں گا، چاہے وہ کریئر ہو، کوئی جاب ہو، کوئی بھی چیز ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہر چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہر طرح کی پناہ صرف اللہ دیتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے
آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ نکال دینا، ہر بری چیز سے بچا لینا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم بھی اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتے۔ اللہ کے اگر ہم بچنا چاہیں، یا کسی بھی جائے پناہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے بچنے کے لیے پناہ لینی ہے، دعائیں مانگنے کے لیے بھی پناہ لینی ہے، اچھی چیزوں کے لیے بھی اللہ کی پناہ لینی ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے بیسیکلی۔ تو ہر چیز ہمارا پورا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوگا۔ الا بلاغ من اللہ و رسالاتہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے پیغامات۔ وہی جو شروع میں نے بتا دیا کہ میرا رسول کا کیا کام ہے، اور رسول کے بعد رسولوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے وہ ایک آیت ہی ہو، تم سب اب آگے پہنچاؤ مجھ سے چاہے وہ ایک آیت ہی سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے آگے صحابہ کی ذمہ داری لگا دی، انہوں نے آگے ذمہ داری لگا دی، یعنی سارے کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات نہیں کہی گئی تھی، نہ کسی کا نام لے کر، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب یہ تم سب کی ذمہ داری ہے، اب جو ایک پیغام، ایک بات، ایک بھی چیز سن لی ہے اس کو آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور رسولوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ پیغام پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری طرح کلیئر واضح بتا دینا، ان میں کوئی چھپا کے، جیسے پیچھے تھا نا بیوقوف ہمیں غلط بتا رہے تھے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا، غلط باتیں چھپا کر صرف فائدے کی باتیں بتانا یا بدل کر فتوے دینا، یہ سب نہیں، واضح پیغام پہنچا دیں۔ تو بھلائی اور نقصان کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا کام صرف پہنچا دینا، یہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ۔ تو جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، تیسری دفعہ یہاں پر جہنم اور عذاب کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب۔ تو اللہ کی بات مانو، دعوت کا جو مین عنصر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو، اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے توحید کا سبق پالو، اور باقی بھی جو اسباق ہیں وہ بھی پالو، سارے احکامات کو سمجھ کر ان پہ عمل کر لو، ورنہ نتیجہ کیا ہے؟ اوپر کیا تھا؟ عذاباً سعدا، سخت عذاب، یہاں کیا ہے؟ جہنم میں ہمیشگی۔ تو عذاب کی مختلف قسم کی صفات ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں کیا پتہ چلا تھا؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے کیا پتہ چلا؟ جہنم کا عذاب سخت ہوگا، نمبر 17 میں۔ 23 میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ جو سخت ہوگا نا عذاب، اور جو ایندھن ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس مخلوق سے جس نے سنتے ہی دعوت حق کو قبول کر ایمان لے آئے، اور ان کا اپنا خطاب کہاں ختم ہوا تھا؟ ان پر جو ایمان نہیں لائے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اب اینڈ میں، سورت کے اینڈ میں بھی کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے سنا لیکن مانا نہیں۔ تو مان لینے والوں کا ذکر پہلے آیا، اور اب جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام اور ان کی مزید کارگزاریاں۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اسے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی جہنم کو اور اس کے عذاب کو، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، فرشتے اس کو، جو فرشتے ہوں گے اس کے پہرے دار ہوں گے، جو کہ اگلی ہی صورت میں میرے خیال میں ہم پڑھیں گے کہ وہ 19 ان کی تعداد ہوگی، وہ اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور جہنم چنگاڑ رہی ہوگی، سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا، چیخیں مار رہی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر ہی لوگ ڈر جائیں گے۔ تو جب وہ دیکھیں گے اسے، اس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے، تو وہ عنقریب جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہیں مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، یعنی انہیں پھر پتہ چل جائے گا اب ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جن بتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کے سامنے ہمیں بچا لیں گے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا اور سمجھتے تھے کہ فرشتے جی یہ ہمیں بچا لیں گے، یا مختلف لوگ مختلف سمجھتے تھے کہ جی فلاں ولی اللہ کے مقبرے پہ ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں بچا لے گا، یا اس طرح بہت ساری جو بھی سوچیں تھی، تو کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت مگر اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، مطلب کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ فرشتے 19 ہوں گے فرشتے جو جہنم پر ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، یہ جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے مذاق اڑایا، اور ابو جہل نے کہا ہاں ہاں 10 تو میں ہی ختم کر دوں گا، اور کسی دوسرے سردار کو کہا کہ 9 کو تم پکڑ لینا، تو یہ کیا ہے ہمارے سامنے، اس طرح یعنی ان کا یقین ہی نہیں تھا نا قیامت پر اور قیامت کے بعد کے واقعات پر اور اٹھائے جانے پر، انہیں تو یہ تھا کہ ہم مٹی مٹی ہو کے ختم، بس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تم کم تعداد کی وجہ سے ایسے کہہ رہے ہو کہ وہ صرف 19 ہوں گے، تو تمہیں ان کی طاقت کا یا ان کی اللہ کی طرف جو فرما برداری ہے، اطاعت ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا، جب تم جہنم کو دیکھو گے نا تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی تعداد میں کون کم تھا، فرشتے کم ہوتے ہوئے بھی تم پر حاوی ہوں گے اور تم تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی کم ہوں گے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نہیں میں جانتا کیا قریب ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت۔ یعنی قیامت کا دن کب آنا ہے اس کے بارے میں رسول بھی نہیں جانتے، یہ علم غیب ہے۔ جیسے اس سے پہلے جنات آئے، انہوں نے پیغام سنا اور مانا، وہ کیا تھا، علم غیب تھا۔ اس کے بعد اب فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور فرشتے کتنی تعداد میں ہوں گے، کہ جہنم کیسے لائی جائے گی، ہر چیز یعنی غیب کا مسلسل ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں، جنات سے ریلیٹ کر یعنی وہی جنات سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو قیامت کا علم کیا ہے، غیب کا علم ہے، وہ بھی میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہے کہ وہ کتنی قریب ہے اور وہ کب آئے گی۔ سورہ ملک میں بھی ہم نے پڑھا تھا قل انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آنے والی ہے، بس تم مان جاؤ سن کر، یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جاننے والا ہے غیب کا پس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو۔ عالم الغیبی، کون ہے عالم الغیبی والشہادہ، سورہ حشر میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھا تھا، صرف اللہ تعالیٰ۔ تمام غیب کا علم، مکمل غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ جنات ہوں، فرشتے ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، اور فرشتوں کی تعداد ہو، قیامت کا آنا ہو، یہ سب غیب کے احکامات، غیب کا علم وہ کس کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اپس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی، اور اللہ تعالیٰ اس غیب کے علم کو جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا دیدار کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَمِينِ، ہم 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو افق الامین پر دیکھا، بالافق المبین، اور یہ سب غیب ہے کیا، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ غیب کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا، تو یہ ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ہمارے لیے غیب ہے۔ تو جو ہمارے لیے غیب ہے اس سب کو ہم جان ہی نہیں سکتے، وہ سب اللہ کے لیے حاضر ہے، چاہے ہمارا پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے۔ ہمارا پاسٹ اور فیوچر فی الحال اس پریزنٹ میں، حال میں ہمارے لیے وہ بھی غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ بھی ظاہر ہے، وہ سب اللہ کے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنے علم میں سے جتنا چاہے دیں، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے وہ پسند کرے کوئی رسول، یعنی اللہ چاہے تو کسی رسول کو اپنے علم میں سے دے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور وہ کیوں دیا جائے گا کسی بھی یعنی رسولوں کو کیوں دیا جاتا ہے علم غیب جو دیا گیا، تاکہ وہ آگے لوگوں کو کنونس کریں، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیں، دعوت دیں انہیں۔ پس بے شک وہ لگا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ، یعنی جب بھی کسی رسول کو پیغام دیا جاتا ہے، غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، پیغام وحی دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
اس پیغام کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتے ہیں، اور رسول کے آگے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے فرشتے ہر وقت پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 4 فرشتے بھی آتے تھے۔ اتنی پروٹیکشن میں وحی بھی نازل کی گئی، مکمل حفاظت کی گئی وحی کے سارے پروسیس کی۔ اور اسی کو ہم نے پیچھے جنات کی دعوت میں بھی پڑھا تھا کہ ساری وحی جو تھی وہ کتنی زیادہ پروٹیکٹڈ تھی، اس کو مزید اللہ تعالیٰ یہاں پہ افرم کر رہے ہیں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے۔ کون جان لے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے، یعنی فرشتوں نے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیے، جو پہچانے تھے اپنے رب کے سارے پیغامات، ساری وہی مکمل پہنچا دی۔ یہ غیب کی اگر کوئی اور علم غیب کا دینا تھا، مختلف احادیث میں بھی ہمیں مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں نا، مختلف ڈیفینیشنز پتہ چلتی ہیں، قیامت سے ریلیٹڈ، جنت جہنم سے ریلیٹڈ، جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، مختلف علم ہمیں احادیث سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ سارے پیغامات فرشتوں نے پہنچا دیے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے تاکہ وہ جان لیں، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ رسولوں نے اپنے پیغامات اپنے رب کے پیغامات آگے لوگوں تک پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے گھیر رکھا ہے ان کو جو ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے۔ یعنی جو علم ان کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس، رسول کے پاس، اس کو گھیر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ گھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا احاطہ کر رکھا ہے، مطلب پورا کا پورا مکمل اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا نچوڑ اور اس کی سورس صرف اللہ ہی ہے، اور اس نے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے شمار کر رکھا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے، تاکہ ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو، ایک بھی آیت کوئی جن نہ چرا کے لے کے جا سکے، سنگن نہ لے سکے، کوئی بھی حکم، ہر حکم پہنچایا جائے، کوئی بھی حکم پہنچانے سے نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے سارا کچھ گھیر رکھا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسعت اس کی پورے آسمان و زمین جتنی ہے۔ اس آیت الکرسی میں بھی اللہ کی کرسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کی عظمت اور اس کا محیط ہونا، اللہ تعالیٰ کے علم کا ہر چیز کو احاطے میں لے لینا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ پورا کا پورا غیب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کور کر دیا، غیب کی ہر چیز، سارے کوسچنز جو بھی غیب سے ریلیٹڈ پوچھے جا سکتے تھے، اس سب کا ایک ہی آنسر دے دیا کہ سارا کا سارا علم، چاہے وہ جنات کا آنا ہو، جنات کا دعوت قبول کرنا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ بھی غیب کا علم تھا، اور اس کے بعد اینڈ تک تمام کا تمام علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے، اس علم میں سے جو احکامات بطور وحی قرآن و حدیث ہم تک پہنچے ہیں، ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں، اس کو سن کر ان پر عمل کریں، اطاعت کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، قرآن کی عظمت کو پہچانیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہی سن کر ہمیں اس کی قدر میں مزید اضافہ ہو جانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی اپنی بات چیت، تو ایک ایک لفظ کی قدر ہمارے دل میں، ہماری نظر میں اتنی زیادہ ہونی چاہیے، ہائیسٹ پوائنٹ پر ہونی چاہیے قرآن کی قدر، اور اس سے پھر اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو اگنور کرنا، اس پر صرف جھوٹا ایمان لانا، منہ سے ایمان لانا اور عمل نہ کرنا، تو یہ سب کیا ہے، یہ قرآن کی عظمت کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے ہمیں جو دیا ہے، ہم اس علم کو مانیں، اس پر ایمان لائیں اور اس
کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چینج کر لیں، جیسے کہ جنات نے بھی فوراً سن کر کیا۔ یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو اس سورت سے، سورۃ الجن سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے کیا لیسنز ملتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو غور سے سننا چاہیے۔ اسی لیے میں بھی ریسیٹیشنز آپ کو بھیجتی ہوں، مختلف قرآ حضرات کی تلاوت بھیجتی ہوں۔ مختلف قرآ حضرات کی کیوں بھیجتی ہوں؟ تاکہ مختلف آوازوں سے ہم فیملیئر ہوں، ہم دیکھیں کہ کتنی خوبصورت آوازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم سنیں، ہم اپنے کانوں کو اس کے ساتھ مانوس کریں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ریسیٹیشن زیادہ دل کو لگتی ہے، کسی کو کوئی اور زیادہ اپنے دل کے قریب لگتی ہے، اس کی فطرت سے زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے، تو اپنی پسند کو خود پہچانیں۔ جو قاری آپ کو پسند ہے ان کو آپ پھر زیادہ سے زیادہ سننا شروع کریں اور مسلسل سنیے قرآن مجید۔ قرآن مجید سننے کے اپنے فائدے ہیں، پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں، تلاوت کے، اور تلاوت کے بعد اس کی تفسیر سمجھنے کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے جو 5 حقوق ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، یعنی ہمارے یہ قرآن کا حق ہے، اس کا مطلب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ قرآن کو دیں، تو قرآن کو غور سے سننا ہے جیسے جنات نے سنا۔ دوسرا، قرآن کو سنتے ہی اس کی عظمت کو پہچان جانا چاہیے، اس سے میسمرائز ہونا چاہیے، جیسے کہ جنات ہوئے اور وہ سن کر سنتے ہی رہ گئے کہ یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ تو ہم میں یہ فیلنگز آتی ہیں کہ نہیں آتی تو کیا ہو گیا، ہمارے دل کیوں مردہ ہوئے ہیں؟ اپنے دلوں کو جگانا چاہیے اور قرآن کو مسلسل سننا چاہیے، اپنی لائف میں شامل کر لینا چاہیے۔ اور قرآن سننے میں جو برکت حاصل ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور مزید اس کے جو فائدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں، جب رحمتیں نازل کرتے ہیں تو کتنے زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان سب پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور اللہ سے یہ سب مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جنات نے اتنی سمجھداری کا ثبوت دیا کہ سنتے ہی ان بیوقوفوں کو پہچان لیا جو انہیں بہکاتے تھے، انہیں غلط حکم دیتے تھے، غلط احکامات دیتے تھے، غلط فتویٰ دیتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہتے تھے کہ ایسے کرو فلاں کرو، تمہارے کام ہو جائیں گے، تمہیں یہ فائدے ملیں گے۔ تو ہم نے بھی انہیں پہچان لینا ہے، غلط لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، غلط لوگوں کو فالو نہیں کرنا۔ ہم یہ کہیں جی فلاں بندہ صرف اس لیے کہ وہ فیمس ہے، اس نے یہ کہا ہے تو میں اس کی بات مان رہی ہوں، یا وہ میرے فائدے کی، میری پسند کی باتیں کرتا ہے، اس کے کہنے سے مجھے پردہ نہیں کرنا پڑ رہا تو میں اسی کی بات مانوں گی۔ تو ان کو پہچان جائیے اتنی ہی سمجھداری کے ساتھ جتنا جنات نے سمجھداری دکھائی۔ پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اور صرف ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور اگر ہم توحید سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم نے رجوع کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے۔ حدیث کو بھی ویسے ساتھ یاد رکھیے گا، حدیث کے ساتھ بھی رجوع کرنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی وحی کی ہی ایک فارم ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن و حدیث دونوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، خصوصاً جہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اس صورت میں رسول کی بھی تو بات ہے نا، تو اس وقت تو رسول موجود تھے، اب ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ رسول کی باتیں جو کہ ہیں حدیث۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کو ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے، اسی میں ہمارے لیے رشد یعنی بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے نفع ہے۔ اور جب ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے داعی بننا ہے، چاہے بڑے لیول پر بنے، چاہے میڈیم لیول پر بنے، چاہے چھوٹے سے لیول پر بنے، چاہے صرف اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے صرف اپنے بہن بھائی کو بتائیں، اور اگر اپنے والدین کو بتانا ہے تو انتہائی رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ، لیکن کسی نہ کسی کو آگے پیغام پہنچانا ضرور ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو کہ نہیں اتنا زیادہ بول کر نہیں اتنا بتا سکتا تو کم از کم قرآن کی کاپی ہم دے سکتے ہیں، تلاوت ہم بھیج سکتے ہیں، قرآن ہم سنوا سکتے ہیں، سنانے سے ہی اتنا اثر ہوتا ہے۔ اس صورت سے یہ بالکل کلیئر واضح ہو گیا ہے ہم پر۔ اور
مختلف سورسز ہیں، آج کل ویب سائٹس بتا سکتے ہیں، کتابیں گفٹ دے سکتے ہیں، مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں جہاں پر پڑھایا جاتا ہے، ان میں لوگوں کو ایڈ کروا سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ فلاں انفارمیشن یا فلاں نالج کہاں سے لینی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھئے۔ جو انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ اور گرامر کا علم حاصل کیجئے، عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کو آپ جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ قرآن کی عربی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور ترجمہ یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، جس سے ہمیں ہیلپ ملے گی، تفسیر ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور پھر وہی بات کہ جیسے لوگ دوسرے بیوقوفوں کی باتوں میں آ جاتے تھے تو کوئی ہمیں الو بنا نہیں سکے گا۔ پھر ہمیں جب خود سمجھ آنے لگ جائے گی بیسکس، قرآن سارے عقائد کو درست کر دیتا ہے، تو جب سارے عقائد ہم خود اپنے درست کر سکتے ہیں تو ہم کبھی بھی کسی غلط عالم کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اپنے فتاوی کے لیے، فقہ کے لیے صرف صحیح علماء کے پاس جائیں گے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف صحیح علماء کے پاس جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہ اپنی دعوت کو، پیغام پہنچانے کو کبھی بھی نہ روکیں، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں مجھے کوئی سنتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری بات مانی جاتی ہے کہ نہیں۔ اتنے لوگ گروپ چھوڑ جاتے ہیں، اتنے لوگ آتے بھی ہیں تو پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں، کوئی فیڈ بیک نہیں دے رہا، کچھ بھی ایسی کوئی نیگیٹو بات نہ سوچیں۔ جیسے ذنو علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، آؤٹ کم کے بارے میں نہ سوچیں، یہ نہ دیکھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جن آپ کو سن رہا ہو، جیسے جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور جنات کی ایک سورس آف علم، سورس آف نالج انسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ علم لے رہے ہوں آپ سے، ان میں کوئی تبدیلی آ جائے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوئی نہ کوئی ایک اللہ کی مخلوق آپ سے سن کر تھوڑا سا بھی اس میں عمل میں چینج لے آئے یا اس کو آگے پہنچا دے، تو سوچے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے، اور آپ کے لیے قیامت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے اور قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔